حاضر ہیں، اس لیے کہ ضمانت دی گئی ہے کہ جب قرآن مقدس مکمل ہو تو اس وقت جو دعائیں مانگی جائے صدق دل سے، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ ہمارے اسلاف کا یہ معمول تھا، بالخصوص سیدنا فاروق اعظم خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جب قرآن مقدس ختم فرماتے تو لوگوں کو جمع کرتے، اور لوگوں کو جمع کر کے ان کی ضیافت کرتے، ان کو کھانے کا انتظام کرتے، اور لوگوں کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے۔ دعا قبول ہوتی ہے، اور یوں بھی رمضان شریف کے علاوہ بھی ختم قرآن ہو تو دعائیں مقبول ہوتی ہے، جائے کہ رمضان شریف ہو، اس کے بعد پھر 29ویں طاق رات ہو، یعنی سونے پہ سہاگا۔ قرآن مقدس اللہ کی بڑی عظیم کتاب ہے، مسلمانوں کو اس کی اہمیت کا احساس اور اندازہ اللہ کرے ہو جائے۔ جس دن مسلمانوں کو کتاب اللہ کی عظمت کا اندازہ ہوگا، وہ دن مسلمانوں کے لیے عروج، ارتقاء اور ترقی کا دن ہوگا۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو لفظ بلفظ پڑھ کر سنائی جاتی ہو اور سننے والے اس کو سنتے ہیں، سوائے قرآن کے۔ دنیا میں کتنے مذاہب کی کتابیں موجود ہیں، کیا کوئی ایسی کتاب کسی مذہب کے پاس ہے جو ایک ایک لفظ پڑھ کے زبانی سنائی جاتی ہو اور سننے والے سنتے ہوں؟ دنیا کی کتابوں کا حال یہ ہے، اگر ایک سے دوسری مرتبہ دہرائی جائے، تیسری مرتبہ دہرائی جائے تو لوگوں کو بوریت ہونے لگتی ہے۔ قرآن مقدس کا یہ کیسا اعجاز ہے کہ قرآن مقدس نزول سے لے کر آج تک ہزاروں مرتبہ، کروڑوں مرتبہ پڑھا گیا ہے، پڑھا جا رہا ہے، سنا گیا ہے، سنا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک سنا جائے گا، لیکن ایمان والی روحیں کبھی اس سے سیراب نہیں ہو سکتی۔ قرآن مقدس کی میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی، بس میں اسی پر گفتگو کر کے اپنی بات پوری کرنا چاہتا ہوں۔ پوری دنیا کا عالم کفر قرآن مقدس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دنیا بھر میں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہے، دنیا بھر میں مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ شروع دن سے لے کر آج تک ہزاروں جنگیں ہو گئی، لاکھوں مسلمان شہید ہو گئے۔ قرآن مقدس نے بہت سادے سے انداز میں، بہت سلیس انداز میں ایک چیلنج کیا ہے۔ اگر اس چیلنج کا وہ مقابلہ کریں اور کرنا چاہیں تو کیا وہ اتنی ساری جنگیں اور اتنی ساری مصیبتوں سے نہیں بچ سکتے؟ اسلام سے لڑنے کی، اسلام سے ٹکرانے کی، اتنی جنگیں کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اسلام نے صرف ایک چیلنج کیا تھا کہ یہ جو قرآن ہے، جو ہم اپنے بندہ خاص پر نازل کرتے ہیں، اگر اس میں کوئی تمہیں شک ہے کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں کوئی شک ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے جو ہم نازل کرتے ہیں اپنے بندہ خاص پر علی عبدنا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اور پھر کیا کہا؟ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کے علاوہ تمہارے جتنے حمایتی سب کو جمع کر لو، سب جمع کرو، اور سب جمع کر کے تمام عالم کفر جمع ہو کر اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ قرآن مقدس کی سب سے مختصر صورت، سب سے مختصر صورت، چھوٹی نہیں، مختصر۔ قرآن کی کوئی صورت چھوٹی نہیں، اس لیے کہ نہ اللہ کی ذات چھوٹی ہے، نہ اس کی بات چھوٹی ہو سکتی۔ اس کی ذات بڑی، اس کی بات بھی بڑی ہے۔ قرآن کی سب سے مختصر سورہ مبارکہ ہے سورۃ العصر، سب سے مختصر سورت ہے جس کی تلاوت آپ نے سنی، سورۃ العصر۔ اس مختصر سورت کی شان کا عالم یہ ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن نہ بھی نازل ہوتا، صرف یہی ایک سورت نازل ہو جاتی اور لوگ اسی ایک سورت پر عمل کر لیتے تو لوگ کامیاب ہو جاتے۔ ایک ہی سورت، سورۃ العصر، والعصر، زمانے محبوب کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی، والعصر، زمانے محبوب کی قسم، محبوب تیرے دور کی قسم، تیرے زمانے کی قسم، اس لیے کہ سب سے بہترین زمانہ اگر کوئی زمانہ ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کا زمانہ ہے۔ دیکھیں قرآن کا انداز دیکھیں، یہ سب سے مختصر سورت کا حال ہے۔ قرآن قسم اٹھا رہا ہے، والعصر، زمانے محبوب کی قسم۔ اچھا، عصر بھی زمانے کو کہتے ہیں، وقت بھی زمانے کو کہتے ہیں، لیکن قرآن نے وقت نہیں کہا،
قرآن نے کیا کہا؟ عصر، اس لیے کہ عربی میں العصیر جوس کو کہتے ہیں، عربی میں عصیر جوس کو کہتے ہیں، تو چونکہ پھلوں سے جو نچوڑ لیا جاتا ہے وہ جوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں عصر مطلب کیا؟ جس دن سے زمانہ بنا ہے اور جب تک زمانہ رہے گا، سارے زمانوں کو نچوڑ لو تو اس کا نچوڑ زمانہ محبوب بنتا ہے۔ قرآن کی ایک قسم کے کتنے معنی بیان کیے؟ والعصر، مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد وقت عصر بھی ہے، اس سے نماز عصر بھی ہے، لیکن میرے امام اہل سنت نے تفاسیر کا نچوڑ یوں پیش فرمایا، اے محبوب تمہارے زمانے کی قسم، اس لیے کہ محبوب کا زمانہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں جبریل زمین پر آیا کرتے تھے، جس زمانے میں فرشتے زمین پر آیا کرتے، جس زمانے میں مقتدا کی عظمت کون بیان کرے؟ جس کے مقتدی صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، سعد، سعید، طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ ابن الجراح، ابو ہریرہ، خالد ابن ولید۔ ذرا سوچو تو صحیح، آمنہ کا لال مسجد نبوی کے مصلی پر ہوتا ہوگا اور صف اول میں یہ چمکتے چہرے ہوتے ہوں گے تو جماعت کا منظر کیسا لگتا ہوگا؟ والعصر، محبوب تمہارے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان گھاٹے میں، ٹوٹے میں، انسان نقصان میں۔ کیا سب انسان نقصان میں؟ الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اچھا عمل کیا، وتواصوا بالحق، حق پر قائم رہے، وتواصوا بالصبر، اور سب کی وصیت کرتے رہے۔ چار چیزیں قرآن نے بیان کی سب سے مختصر صورت میں۔ اللہ فرماتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسے ایک صورت ہی لے آؤ۔ 3 آیتوں کی ایک صورت بنانی تھی۔ بدر میں کیوں آئے تھے؟ بڑے فصیح تھے نا، اپنے آپ کو عربی کہتے تھے، اپنے آپ کو عربی کہتے تھے اور پوری دنیا کو عجمی کہتے تھے، اپنی فصاحت پر ناز تھا، فی البدی ایک محفل میں 200 300 اشعار ایسی زبانی کہہ دیتے، بڑا ناز تھا زبان پر، زبان دانی پر۔ کلام لکھتے تھے تو کعبۃ اللہ کی چھت پہ، کعبۃ اللہ کی دیواروں پہ لا کے لٹکاتے تھے، ہم سے بہتر کلام کس کا ہے؟ کلام کے باضابطہ طور پر مقابلے ہوتے تھے۔ ابھی بھی زمانے جاہلیت کے کلام دیکھو تو عقلیں دنگ رہ جاتی ہے، لیکن قرآن نے ان عربوں کو، بلکہ صرف عربوں کو نہیں بلکہ پوری کائنات عالم کفر کو چیلنج کیا، اس جیسے ایک صورت بنا کر کے لاؤ، اور پھر کہا اکیلے کیا بنانا ہے، اللہ کے سوا سب اپنی حمایتوں کو جمع، جتنے تمہارے حمایتی ہے جو آ سکتے تمہاری حمایت پر سب کو جمع کر لو۔ مگر وہ بدر میں آئے، قرآن کا مقابلہ لانے کی ان کے اندر طاقت نہیں تھی۔ احد میں آئے، قرآن کے مقابلے میں آنے کی طاقت نہیں تھی۔ کیوں؟ وجہ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی مثال نہیں لائی جا سکتی، اور آج بھی لانے کی ہمت نہیں کر رہے۔ وجہ بس اس پہ بات پوری کرتا ہوں، نوجوانوں کی اور طلباء کی خاص توجہ۔ اصل میں قرآن اگر ایک عنوان پر ہوتا تو قرآن کا مقابلہ پھر بھی مشکل تھا، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ قرآن ایک عنوان پر نہیں ہے، یہ والعصر سے لے کر وتواصوا بالصبر تک، اتنی مختصر سی صورت کے اندر امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے کم از کم 60,000 علوم موجود ہیں، کم از کم، یہ ان کا قول ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کا جتنا ظرف ہوگا وہ اتنی بڑی بات کرے گا۔ تو قرآن کا مقابلہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ قرآن کیوں نہیں بنا سکتا کوئی؟ پہلی بات تو ایک بات کہوں، اتنی ترقی یافتہ دنیا ہونے کے بعد جب اللہ کے بنائے ہوئے مچھر کی طرح آج تک کوئی مچھر نہیں بنا پا رہا ہے، یہ اللہ کی حقیر مخلوق ہے جسے مچھر اور مکھی کہتے، ہوائی جہاز بنا لیا لیکن مچھر نہیں بنا پائے، صحیح ہے کہ نہیں؟ بنایا آج تک کسی سائنسدان نے مچھر بنایا؟ پوچھئے ان سے۔ روبوٹ بنا لیا، مچھر نہیں بناتا، مکھی نہیں بنا۔ اب بتائیے جب اللہ کی حقیر مخلوق، بظاہر سمجھنے سمجھانے کے لیے، جب یہ مچھر اور مکھی اللہ کی طرح نہیں بنا سکتے تو اللہ کا کلام جو اس کی صفت ہے تو اس کے کلام کی طرح کوئی کلام کیسے لا سکتے؟ بہت بڑی بات ہے۔ کلام الہی ہے، لیکن اس کے بارے میں جو خاص بات آپ کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی کلام کیوں نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نمبر 1، قرآن میں قانون بیان کیا گیا، تو اب وہ کلام بنانے کے لیے قرآن کے مقابلے میں کوئی قانون داں چاہیے، ٹھیک؟ آپ لے آئے کسی قانون داں کو، چلو بھائی قانون پیش کرو، تو اس میں صرف قانون نہیں ہے بلکہ اس میں جغرافی بھی ہے۔ کوئی ضروری ہے کہ کوئی قانون داں ہو تو وہ جغرافی داں بھی ہو؟ چلیں آپ نے اور تھوڑی ترقی کر لی، سوچا کہ چلو یار قانون داں کے ساتھ ساتھ وہ جغرافی کا ماہر بھی ہے،
تو قرآن میں سائنس بھی موجود. چلیں آپ نے گھما پھرا کر کے کوئی ایسا بندہ بھی لے آیا کہ بھئی قانون بھی جانتا ہو, جغرافی بھی جانتا ہو, سائنس بھی جانتا ہو. پھر اس کے بعد قرآن کا حال یہ ہے کہ قرآن کے اندر شفق کا جمال بھی موجود ہے, قرآن میں افق کی سرخی بھی موجود ہے, قرآن میں ستاروں کی انجمن کا نظام بھی موجود ہے, قرآن کے اندر مسکراتی ہوئی کلیوں کا ذکر بھی موجود ہے, قرآن کے اندر راتوں کا تصور بھی موجود ہے, قرآن کے اندر صبح کا اجالا بھی موجود ہے, قرآن کے اندر مکڑی کے جالے کا تصور بھی موجود ہے, قرآن کے اندر شہد کی مکھیاں کس طرح شہد بناتی وہ بھی موجود ہے, قرآن کے اندر ماں کے پیٹ میں بچہ کس طریقے سے شکل کتنے دن کے بعد بدلتا ہے. آج تک سائنس اس پہ خاموش ہے کہ بچے کی شکل کتنے دن کے بعد بدلتی ہے ماں کے پیٹ میں, ابھی تک سائنس اس پر خاموش ہے. 1450 سال سے قرآن اس پہ بول رہا ہے. غور فرمائیے, آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں, اور جو قرآن پڑھتے ہیں وہ سمجھ کر نہیں پڑھتے. قرآن کو زیادہ سے زیادہ جھاڑ پھونک کی کتاب بنا لی گئی ہے, یا تیجے پہ پڑھو اصالے ثواب کے لیے, یا چہلوں پہ پڑھو باپ کو بخشوانے کے لیے, یا کوئی بیمار پڑ جائے تو اس پہ دم کر دو. اللہ کے بندوں کتنی عظیم مقصد کے لیے کتاب آئی. اس کتاب کا پہلا مقصد ہے ہدی للمتقین, یہ ہدایت کے لیے آئی ہے. اس کا عنوان جھاڑ پھونک نہیں ہے, اس کا عنوان صرف اصالے ثواب نہیں ہے, اس کا عنوان بچیوں کو جہیز میں دینا نہیں ہے صرف. اس کا پہلا عنوان ہے ہدی للمتقین, یہ ہدایت کے لیے آئی. جب آپ سمجھو گے ہی نہیں تو ہدایت کیسے ملے گی؟ جب آپ پڑھو گے نہیں تو ہدایت کیسے ملے گی؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ستاروں کا نظام اس میں موجود ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ کتنے دن کے بعد شکل تبدیل اس کی ہوتی ہے, قرآن میں وہ بھی موجود ہے. اسی طریقے سے سب سے بڑی بات, پھر قرآن میں قصص موجود ہے, قرآن میں حکایات موجود ہے, قرآن میں تاریخ ہسٹری بھی موجود ہے. وہ ہستیاں جو زمانے کی ستم ظریفیوں کی وجہ سے لوگوں کی نگاہوں سے چھپ گئی تھی, قرآن مقدس نے اس تاریخ میں چھپے ہوئے لوگوں کو از سر نو زندہ کیا. اگر قرآن مقدس نہ بتاتا تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ کوئی موسیٰ کلیم بھی تھے جنہوں نے طور پر اللہ سے کلام کیا تھا؟ کیا ثبوت ہے؟ کسی نے خدا سے کلام کیا تھا, تاریخ میں ثبوت کیا ہے؟ اگر قرآن نے اس ثبوت کو زندہ کیا ہے تو قرآن میں علم تاریخ بھی موجود ہے. بن باپ کی کوئی کباری مریم اور بطول سے عیسیٰ جیسا بطل جلیل پیدا ہوا تھا. یہ تاریخ میں چھپی ہوئی ہستیاں, اس کو زندہ کس نے کیا؟ قرآن نے کیا, اور صرف قرآن نے کیا. ورنہ قرآن سے پہلے کیا چیز تھی؟ لوگ تامک توئیاں کر رہے تھے. ان ہستیوں کو کسی نے اپنے بیٹے, اکلوتے بیٹے کی گردن پر اللہ کی محبت میں مینا کی وادیوں میں چھری رکھا تھا. یہ تاریخ کس نے بیان کی؟ صرف قرآن نے بیان. قرآن سے پہلے اتنے بابسوخ ذرائع سے کسی کو نہیں پتا تھا. یہ قرآن بیان کر رہا ہے. کوئی ننھا سا معصوم 9 سال کی عمر میں بھائیوں کے ظلم سے بھائیوں کے کندھوں پہ بٹھا کر کے کنویں میں پھینکا جاتا ہے, پھر کنویں سے نکال کر کھوٹے سکوں پہ بیچا جاتا ہے. کھوٹے سکوں پہ بیچنے کے بعد پھر پورے مصر کے دولت کے ذریعے سے اس کا سودا ہوتا ہے. پھر کسی عزیز کے, کسی بادشاہ, کسی وزیر کے گھر میں وہ جا کر کے رہتا ہے, اور پھر اس کی پاک دامنی کی بنیاد پر اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. مسلمانوں ذرا قرآن کا انداز بیان تو دیکھو. ہمیشہ پاپ کرنے والوں کو جیل میں ڈالا گیا ہے. قرآن کا انداز تاریخ تو دیکھو. ایک ایسا بھی معصوم ہے جس کو بے گناہی کی وجہ سے, معصومیت کی وجہ سے جیل میں ڈالا جا رہا ہے, لیکن یہ بھی ہمیں درس دیا جا رہا ہے اگر بے گناہی جیل تک لے جائے تو چلے جاؤ. دنیا کی نظر میں کچھ بھی بن جاؤ گے, لیکن خدا کی نظر میں تمہاری عزت کم نہیں ہوگی, اس لیے کہ دنیا ذلیل کرے گی گناہ نہ کرنے کی بنیاد پر, مگر اللہ وہ دائمی عزت عطا کرے گا کہ مصر کے جیل خانے سے نکال کر تمہیں مصر کے تخت پہ بٹھا کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بادشاہت عطا فرمائے گا. یہ احسن القصص, یہ خوبصورت قصہ تاریخ کا کس نے بیان کیا؟ وہ صرف قرآن ہے. کسی کے گدھے کو مٹی کھا جاتی ہے اور اس کے پھلوں کو نہیں کھاتی, اور اس کا جسم وہ 100 سال تک کے سوتا رہتا ہے. یہ تاریخ کے اندر گمشدہ وہ واقعہ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کا کس نے اثر نو بیان کیا؟ یہ قرآن نے بیان. تو قرآن سائنس بھی بیان کر رہا ہے, قرآن جغرافی بیان کر رہا ہے, قرآن ستاروں کی انجمن بیان کر رہا ہے, قرآن شفق کا جمالی بیان کر رہا ہے, قرآن افق کی سرخیاں بیان کر رہا ہے, قرآن تاریخ بھی بیان کر رہا ہے, قرآن دریاؤں کی روانی بیان کر رہا ہے, قرآن دریاؤں کا ملنا اور بچھڑنا بھی بیان کر رہا ہے, قرآن 2 سمندروں کا آپس میں ملنا اور ملنے کے بعد ان کا جو ہے وہ جدا رہنا وہ بھی بیان فرما رہا ہے, ان کے درمیان کے برزخ کا تذکرہ بھی فرما رہا ہے. قرآن
जो समंदरों से मूंगे निकलते हैं, मोती निकलते हैं और जो भी निकलते हैं, कुरान उसको बयान कर रहा है। कुरान ने कश्तियों के चलने के अंदाज को ही बयान फरमाया है, कुरान ने रात की तारीकी बयान फरमाई है, कुरान ने निकलते हुए सूरज का जिक्र भी किया है, कुरान ने डूबते हुए सूरज का जिक्र भी किया है। सूरज कहां किस तरीके से डूबता है कुरान उसको ही बयान कर रहा है। इसी तरीके से याजूज माजूज का तस्करा कुरान कर रहा है, हारूत मारूत का तस्करा कुरान कर रहा है। आसमान के ऊपर क्या हो रहा है कुरान उसको ही बयान कर रहा है। जमीन के अंदर तहतुस्सरा तक क्या हो रहा है कुरान उसको ही बयान कर रहा है। अब बताएं इतना इल्म का माहिर कौन मिलेगा भाई? लेकिन चलें आपने ढूंढ ढांड कर किसी को लेकर भी आया तो कुरान में एक खुसूसियत और है, कुरान जो हो चुका उसको ही बयान करता है, जो होने वाला है कुरान उसको ही बयान करता है। कहां से लाओगे गायब दां? बताइए कौन लाएगा कुरान की सूरत बनाकर? ये कुरान का अंदाज है। इसीलिए आज तक लोग मुसलमानों से तो टकराते रहे लेकिन कुरान जैसी एक सूरत बनाने की आज तक हिम्मत नहीं की, क्योंकि कुरान की फसाहत है, कुरान की बलागत है। क्या कुरान की फसाहत है? अल कारिया तुम अल कारिया वमा अदराका मल कारिया। देख रहे हैं अंदाज, देख रहे हैं कुरान मुकद्दस का अंदाज देखें। अल्लाह अकबर। वल आदियाती दबहन फल मोरियाती सुबह। अल्लाह अकबर। किस अंदाज से कुरान मुकद्दस बयान कर रहा है, अंदाजा तो फरमाए। पूरी तमाम मज़ाहिब की किताब उठा करके देखे ये अंदर वल आदियाती दबहा। अल्लाह अकबर। इस तर्ज पर कोई किताब कलाम नहीं करती। कुरान क्या कह रहा है पता है? महबूब, जो तेरे सहाबा तेरे पीछे घोड़े दौड़ाते हैं, उन घोड़ों की टापों से जो धूल लग करके उड़ती है, उस धूल की कसम भी हम याद करते हैं। उनके पैर जो पत्थरों से टकराते हैं, उससे जो चिंगारियां निकलती हैं, उसकी भी कसम। बताओ कुरान से पहले यह भी किसी ने गौर किया था कि घोड़ों के पैर जब पत्थरों से टकराते हैं तो उससे चिंगारी भी निकलती? ये तो आज लोग मुशाहिदा कर रहे हैं, कुरान ने उसको भी बयान किया। तो इसलिए कुरान जैसी किताब ना कोई ला सका है, ना कोई ला सकेगा और ना उसका तसव्वुर हो सकता है।